دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر دی تھی. محدثین نے اسے کتاب الفتن کے اندر اور اشراط الساعات کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کیا کیا ہونے والا ہے. ان میں سے آپ نے کچھ یہ بھی فرمایا کہ انصار صحابہ کرام ان کی حقوق تلفی ہوگی، اور انصار صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو تقویت دی، مسلمانوں کو ٹھکانے دیے، اسلام کی مدد کی، نصرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اور انصار صحابہ کے اوپر، بلکہ انصار صحابہ کا قتل عام ہوا ہے. واقع حرہ کے اندر جنوسائیڈ ہوا ہے انصار صحابہ کا. اور اسی طرح صفین کے اندر بدری صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، بیت رضوان کے شہید ہوئے ہیں. تو ایک تو ہے صحابہ کرام کے ساتھ بھی بعد میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، اہل البیت علیہ السلام کی، تو اہل البیت اور انصار صحابہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اچھا. اور امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان کی جنگوں میں شریک ہونے والے وہ انصار مدینہ تھے. ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ، خزیمہ بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام. تو مختصر طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا اویس ربانی صاحب، ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بڑا وہاں پہ ایک انقلاب ایسا آیا کہ عرب کا اکثر حصہ مرتد ہو گیا تھا اور وہ دین سے پھر گئے تھے. اور اسی لیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے ساتھ قتال کیا مرتدین، اور آپ دیکھتے ہیں مانین زکوٰۃ طبقہ پیدا ہو گیا تھا. حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا. اس زمانے میں ایک بڑا طبقہ تھا عرب کا. تو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بعد میں، وہ آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا گیا. یہ تلوار کے خوف سے مسلمان رہتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی تلوار کے خوف پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ دین کے اندر کبھی بھی ان کو زیادہ حصہ نہیں لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یہ اکثر ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اسی طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، شام کے کفریہ ماحول کے اندر. تو انہیں خاندان رسول کا ادب احترام وہ بالکل معلوم نہیں تھا، اور یہ بات یہ جانتے تھے کہ اگر یعنی بالکل وہ ہوتا ہے نا بادشاہ کی مطلق اطاعت، پوجا، یہ لوگ بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، عادی اس بات کے تھے، اس بات کے عادی تھے یہ لوگ. تو انہیں کیا معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمات کیا. تو اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن بہرحال اس وقت میں دین میں اکثر حصہ تبدیلی ہو چکی تھی. بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے کے اندر بخاری کی روایت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی جنگ جمل کے بعد. تو میں نے دیکھا علی نے، جب عمران بن حسین صحابی نے نماز پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ. آج ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. صحیح. کہ یہ جب بھی نیچے جھکتے ہیں تکبیر کہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. تو نماز بدل چکی تھی اس وقت میں. گورنر ایسے آئے تھے کہ جو گورنر خود نبی کے زمانے میں وہ مرتد ہوئے تھے اور بلکہ گستاخان رسول تھے، اور پھر بعد میں ان کی معافی کی گئی. تو جب اسلام کے اوپر ایک اہم زمانے میں ایسے لوگ گورنر ہوں، ان کی حکومت ہو، اقتدار ہو، تو آپ سوچئے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اقتدار میں خرابی آ گئی، اوپر سے خرابی نیچے ہوتے 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 نیچے زمانے میں آ گئی. تو الغرض مختصر یہ امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد قیام حسین ہے امام حسین کا، وہ یہی ہے کہ اس دین کو بچانا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ حق کا بنا لا الہ الا اللہ، کہ دین کی بنا وہ حسین ہے، دین کی بنا بنیاد حسین ہے. تو وہ یہ اسی معنوں کے اندر ہے کہ انہوں نے دین کو جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمت نہیں رہی تھی لوگوں کے، تلوار کے زور پہ سب کو چپ کرا دیا گیا تھا، خاموش کرا دیا گیا تھا، تب آپ کھڑے ہو.